یہ ہفتہ وار بائبل کا درسی واز پلین فیلڈ کرسچن سائنس چرچ انڈیپینڈنٹ کی جانب سے ہے جو نیو جرسی امریکہ میں واقع ہے۔ مزید معلومات کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ ملاحظہ کریں www.plainfieldcs.com۔ یہ سبق 19 جولائی 2020 بروز اتوار ہفتہ کے اختتام پر آپ کے مطالعہ کی غرض سے تیار کیا گیا ہے۔ مضمون: زندگی۔ سنہری متن: استثناء۔ تو خداوند اپنے خدا سے محبت رکھے اور اس کی بات سنے اور اسی سے لپٹا رہے، کیونکہ وہی تیری زندگی اور تیری عمر کی درازی ہے۔ جوابی مطالعہ۔ زبور۔ اے خداوند، آسمان میں تیری شفقت ہے، تیری وفاداری افلاق تک بلند ہے، تیری صداقت خدا کے پہاڑوں کی مانند ہے، تیرے احکام نہایت عمیق ہیں۔ اے خداوند، تو انسان اور حیوان دونوں کو محفوظ رکھتا ہے۔ اے خدا، تیری شفقت کیا ہی بیش قیمت ہے، بنی آدم تیرے بازوؤں کے سایہ میں پناہ لیتے ہیں۔ وہ تیرے گھر کی نعمتوں سے خوب آسودہ ہوں گے، تو ان کی اپنی خوشنودی کے دریا میں سے پلائے گا، کیونکہ زندگی کا چشمہ تیرے پاس ہے، تیرے نور کی بدولت ہم روشنی دیکھیں گے۔ درسی واز بائبل میں سے۔ امثال: اے میرے بیٹے، میری تعلیم کو فراموش نہ کر، بلکہ تیرا دل میرے حکموں کو مانے، کیونکہ تو ان سے عمر کی درازی اور پیری اور سلامتی حاصل کرے گا۔ شفقت اور سچائی تجھ سے جدا نہ ہوں گے، تو ان کو اپنے گلے کا توق بنانا اور اپنے دل کی تختی پر لکھ لینا۔ یوں تو خدا اور انسان کی نظر میں مقبولیت اور عقل مندی حاصل کرے گا۔ سارے دل سے خداوند پر توکل کر اور اپنے فہم پر تکیہ نہ کر۔ اپنی سب راہوں میں اس کو پہچان اور وہ تیری رہنمائی کرے گا۔ تو اپنی ہی نگاہ میں دانش مند نہ بن، خداوند سے ڈر اور بدی سے کنارہ کر۔ یہ تیری ناف کی صحت اور تیری ہڈیوں کی تازگی ہوگی۔ زبور۔ مصیبت کے دن خداوند تیری سنے، یعقوب کے خدا کا نام تجھے بلندی پر قائم کرے۔ وہ مقدس سے تیرے لیے کمک بھیجے اور صہیون سے تجھے تقویت بخشے۔ اب میں جان گیا کہ خداوند اپنے ممسوح کو بچا لیتا ہے۔ وہ اپنے داہنے ہاتھ کی نجات بخش قوت سے اپنے مقدس آسمان پر سے اسے جواب دے گا۔ زبور۔ اے خداوند، تیری قوت سے بادشاہ خوش ہوگا اور تیری نجات سے اسے نہایت شادمانی ہوگی۔ اس نے تجھ سے زندگی چاہی اور تو نے بخشی، بلکہ عمر کی درازی ہمیشہ کے لیے۔ زبور۔ خداوند نے قسم کھائی اور پھرے گا نہیں کہ تو ملک صدق کے طور پر ابد تک کاہن ہے۔ عبرانیوں۔ اور یہ ملک صدق سالم کا بادشاہ خدا تعالیٰ کا کاہن ہمیشہ کاہن رہتا ہے۔ جب ابراہیم بادشاہوں کو قتل کر کے واپس آتا تو اسی نے اس کا استقبال کیا اور اس کے لیے برکت چاہی۔ اسی کو ابراہیم نے سب چیزوں کی دہ یکی دی۔ یہ اول تو اپنے نام کے معنی کے موافق راست بازی کا بادشاہ ہے، اور پھر سالم یعنی صلح کا بادشاہ۔ یہ بے باپ، بے ماں، بے نسب نامہ ہے، نہ اس کی عمر کا شروع نہ زندگی کا آخر، بلکہ خدا کے بیٹے کا مشابہ ٹھہرا۔ سلاطین۔ اور ایک روز ایسا ہوا کہ الیشا شونیم کو گیا۔ وہاں ایک دولت مند عورت تھی اور اس نے اسے روٹی کھانے پر مجبور کیا۔ پھر تو جب کبھی وہ وہاں سے گزرتا روٹی کھانے کے لیے وہاں چلا جاتا تھا۔ سو اس نے اپنے شوہر سے کہا، دیکھ، مجھے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مرد خدا جو اکثر ہماری طرف آتا ہے مقدس ہے۔ ہم اس کے لیے ایک پلنگ اور کوٹڑی دیوار پر بنا دیں، اور اس کے لیے ایک پلنگ اور میز اور چوکی اور شمعدان لگا دیں۔ پھر جب کبھی وہ ہمارے پاس آئے تو وہیں ٹھہرے گا۔ سو ایک دن ایسا ہوا
کہ وہ ادھر گیا اور اس کوٹڑی میں جا کر وہیں سویا۔ پھر اس نے اپنے خادم حجازی سے کہا کہ اس شنیمی عورت کو بلا۔ اس نے اسے بلا لیا اور وہ اس کے سامنے کھڑی ہوئی۔ پھر اس نے اپنے خادم سے کہا، تو اس سے پوچھ کہ تو نے جو ہمارے لیے اتنی فکریں کی تو تیرے لیے کیا کیا جائے؟ کیا تو چاہتی ہے کہ بادشاہ سے یا فوج کے سردار سے تیری سفارش کی جائے؟ اس نے جواب دیا، میں تو اپنے ہی لوگوں میں رہتی ہوں۔ پھر اس نے اس سے کہا، اس کے لیے کیا کیا جائے؟ تب جہازی نے جواب دیا کہ کیا واقعی اس کے کوئی فرزند نہیں اور اس کا شوہر بوڑھا ہے؟ تب اس نے اس سے کہا، اسے بلا لے۔ اور جب اس نے اسے بلایا تو وہ دروازے پر کھڑی ہوئی۔ تب اس نے کہا، موسم بہار میں وقت پورا ہونے پر تیری گود میں بیٹا ہوگا۔ اس نے کہا، نہیں اے میرے مالک، اے مرد خدا، اپنی لونڈی سے جھوٹ نہ کہہ۔ سو وہ عورت حاملہ ہوئی، اور جیسا علیشا نے اس سے کہا تھا، موسم بہار میں وقت پورا ہونے پر اس کے بیٹا ہوا۔ اور جب وہ لڑکا بڑھا تو ایک دن ایسا ہوا تو وہ اپنے باپ کے پاس کھیت کاٹنے والوں میں چلا گیا، اور اس نے باپ سے کہا، ہائے میرا سر، ہائے میرا سر۔ اس نے اس سے کہا، اسے اس کی ماں کے پاس لے جا۔ جب اس نے اسے لے کر اس کی ماں کے پاس پہنچا دیا تو وہ اس کے گھٹنوں پر دوپہر تک بیٹھا رہا۔ اس کے بعد وہ مر گیا۔ اس کے بعد اس کی ماں نے اوپر جا کر اسے مرد خدا کے پلنگ پر لیٹا دیا اور دروازہ بند کر کے باہر چلی گئی۔ اور اس نے اپنے شوہر سے پکار کر کہا، جلد جوانوں میں سے ایک کو اور گدھوں میں سے ایک کو میرے لیے بھیج، تاکہ میں مرد خدا کے پاس دوڑ جاؤں اور پھر لوٹ آؤں۔ اور جب وہ اس پہاڑ پر مرد خدا کے پاس آئی اور اس کے پاؤں پکڑ لیے اور جہازی اسے اٹھانے کے لیے نزدیک آیا، پر مرد خدا نے کہا، اسے چھوڑ دے، کیونکہ اس کا جی پریشان ہے۔ اور خداوند نے مجھ سے یہ بات چھپائی اور مجھے نہ بتائی۔ اور وہ کہنے لگی، کیا میں نے اپنے مالک سے بیٹے کا سوال کیا تھا؟ کیا میں نے نہ کہا تھا کہ مجھے دھوکہ نہ دے؟ اس لڑکے کی ماں نے کہا، خداوند کی حیات کی قسم اور تیری جان کی سوگند، میں تجھے نہیں چھوڑوں گی۔ تب وہ اٹھ کر اس کے پیچھے پیچھے چلا۔ جب علیشا اس گھر میں آیا تو دیکھو وہ لڑکا مرا ہوا اس کے پلنگ پر پڑا تھا۔ سو وہ اندر گیا اور دروازہ بند کر کے خداوند سے دعا کی۔ وہ بچہ 7 بار چینکا اور بچے نے آنکھیں کھول دیں۔ تب اس نے جہازی کو بلا کر کہا، اس شنیمی عورت کو بلا لے۔ سو اس نے اسے بلایا، اور جب وہ اس کے پاس آئی تو اس نے اس سے کہا، اپنے بیٹے کو اٹھا لے۔ تب وہ اندر جا کر اس کے قدموں پر گری اور زمین پر سرنگوں ہو گئی، پھر اپنے بیٹے کو اٹھا کر باہر چلی گئی۔ مکاشفہ۔ پھر میں نے شہر مقدس نئے یروشلم کو آسمان پر سے خدا کے پاس سے اترتے دیکھا، اور وہ اس دلہن کی مانند آراستہ تھا جس نے اپنے شوہر کے لیے شنگار کیا ہو۔ پھر میں نے تخت میں سے کسی کو بلند آواز سے یہ کہتے سنا کہ دیکھ، خدا کا خیمہ آدمی کے درمیان ہے، اور وہ ان کے ساتھ سکونت کرے گا، اور وہ اس کے لوگ ہوں گے، اور خدا آپ ان کے ساتھ رہے گا اور ان کا خدا ہوگا، اور وہ ان کی آنکھوں کے سب آنسو پونچھ دے گا۔ اس کے بعد نہ موت رہے گی، نہ ماتم رہے گا، نہ آہ و نالہ، نہ درد۔ پہلی چیزیں جاتی رہیں۔ زبور۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر میرے ساتھ ساتھ رہیں گی، اور میں ہمیشہ خداوند کے گھر میں سکونت کروں گا۔ اب میں میری بیکریڈی کی تحریر کردہ کرسچن سائنس کی درسی کتاب سائنس اور صحت آیات کی کنجی کے ساتھ میں سے لی گئی تحریریں پڑھوں گا۔ سائنس اور صحت۔ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ زندگی خدا ہے، اور یہ کہ خدا قادر مطلق ہے۔ یہ ادراک کہ زندگی خدا روح ہے، زندگی کی لازوال حقیقت پر اس کی قدرت اور لافانیت پر یقین رکھنے سے ہمارے ایام کو دراز کرتا ہے۔ ایمان ایک سمجھے گئے اصول پر انحصار کرتا ہے۔ یہ اصول بیمار کو شفا یاب کرتا ہے اور برداشت اور چیزوں کے ہم آہنگ مراحل ظاہر کرتا ہے۔
इस मक़दस बदन को ढा दो तो मैं रूह इसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। अपने इस साइंसी बयान के साथ सख्त मुताबिकत में अपने मसलूब होने के बाद जाहिर होने से यीशु ने साबित किया कि जिंदगी खुदा है। ये ऐसा ही है जैसे उसने कहा हो, मैं जिंदगी, मवाद और कायनात की जहानत तबाह होने वाला मादा नहीं है। वो जानता था कि मादे में जिंदगी नहीं है और ये कि हकीकी जिंदगी खुदा है। इसीलिए वो अपनी रूहानी जिंदगी से अलग नहीं किया जा सकता, जैसे खुदा खत्म नहीं किया जा सकता। जब ज़ाहिरी तौर पर मादी वजूदियत की हदूद के करीब मौत की वादी के साया में पहले से खड़े होते हुए मैंने इलाही साइंस में ये हक़ाइक़ सीखे हैं कि सभी हकीकी अशख़ास खुदा इलाही अक़ल में हैं और कि ज़िंदगी, सच्चाई और मोहब्बत क़ादिर मुतलिक और अज़ली हैं, कि सच्चाई का मुखालिफ जिससे गलती, गुनाह, बीमारी, मर्ज, मौत कहा जाता है, मादी सोच के झूठे मादी फ़हम की झूठी गवाही है, कि इस झूठे फ़हम में ईमान के लिहाज से मादी सोच की नफसी हालत शामिल होती है, जिसे ये नामनहाद अक़ल मादे का नाम देती है। इस तरह रूह का हकीकी फ़हम रुक जाता है। इस कदर मुस्तकिल तौर पर उस झूठे फ़हम को महसूस करने से जो हमारे बदन में है, फिर भी इस हकीकत को याद रखने से कि खुदा हमारी ज़िंदगी है, हम उन अयाम की उम्मीद में लड़खड़ा सकते हैं जिनमें हमें ये कहना चाहिए कि इनसे मुझे कुछ खुशी नहीं। एक माँ को चंद सालों के मुख्तसर वक्त के लिए उसका बच्चा सौंपते हुए और फिर मौत के ज़रिए उसे वापस लेते हुए क्या खुदा बीमारी भेजता है? जो कुछ खुदा पहले से खल्क कर चुका, क्या उसे दोबारा नया कर रहा है? सहाइफ इस नुक्ते पर यह वाज़ह करते हुए हतमी है कि उसका काम पूरा हो गया था। खुदा के लिए कुछ भी नया नहीं है और ये सब अच्छा था। क्या ये इंसान यानी खुदा की रूहानी शबी और सूरत के लिए कोई पैदाइश या मौत हो सकती है? बीमारी और मौत को भेजने की बजाय खुदा इन्हें नेस्त करता है और मामूली लाफानियत लाता है। जिंदगी हमेशा मादे से आज़ाद है, थी और हमेशा रहेगी, क्योंकि जिंदगी खुदा है और इंसान खुदा का तस्वुर है, जिसे मादी तौर पर नहीं बल्कि रूहानी तौर पर खलक किया गया, और वो फना होने और नेस्त होने से मशरूत नहीं। ज़बूर नवीस ने कहा, तूने उसे अपनी दस्तकारी पर तसल्लुत बख्शा है, तूने सब कुछ उसके कदमों के नीचे कर दिया है। बीमारी, गुनाह और मौत जिंदगी के फल नहीं हैं। ये बेआहंगियां हैं जिन्हें सच्चाई नेस्त करती है। कामलियत गैर कामलियत को जिंदगी नहीं देती। चूंकि खुदा नेक और सब जानदारों का सर चश्मा है, वो इखलाकी या जिस्मानी बदसूरती पैदा नहीं करता। इसलिए ऐसा बिगाड़ हकीकी नहीं बल्कि फरेब नजरी, गलती का शराब है। इलाही साइंस इन बड़े हक़ाइक़ को ज़ाहिर करती है। इन्हीं की बुनियाद पर किसी भी शक्ल में ना गलती से खौफज़दा होते हुए ना ही इसकी ताबेदारी करते हुए यीशु ने ज़िंदगी का इजहार किया। साइंस में इंसान ना जवान है ना बूढ़ा, उसमें ना पैदाइश है ना मौत है। ये सोचने की गलती कि हम बूढ़े हो रहे हैं और इस फरेब नजरी को ख़त्म करने के फ़वायद एक अंग्रेज़ खातून की तारीख से लिए गए एक खाके में बयान किए गए हैं, जो लंदन के तिब्बी मैगज़ीन जिसे लैनिस्ट कहा जाता है में शाया हुए। अपनी ज़िंदगी के इब्तदाई सालों में अपनी मोहब्बत से मायूस होकर वो पागल हो गई और वक्त के तमाम तर वाक़यात भूल गई, ये मानते हुए कि वो अभी भी उसी वक्त में जी रही है जब वो अपने महबूब से जुदा हुई थी। बरसों को मद्देनज़र ना रखते हुए वो हर रोज़ खिड़की में अपने महबूब के आने का इंतज़ार करने को खड़ी रहती। इस ज़हनी कैफियत में वो हमेशा जवान ही रही। वक्त का शाऊर ना रखते हुए वो ज़ाहिरी तौर पर बूढ़ी ना हुई। चंद अमरीकी मुसाफिरों ने उसे जब देखा तो वो 74 बरस की थी और वो उसे जवान समझ रहे थे। उसके चेहरे पर झुर्रियाँ नहीं थी, कोई शिकन नहीं, ना बाल सफ़ेद हुए, बल्कि जवानी बड़ी नरमी से उसके गालों और पलकों पर कदम जमाए थी। वो लोग जो उसकी तारीख से नावाकिफ थे
جب ان سے اس کی عمر کا اندازہ لگانے کو کہا جاتا تو وہ قیاس لگاتے کہ وہ 20 سال سے کم عمر کی ہوگی۔ خود کو جوان سمجھتے ہوئے وہ بوڑھی نہ ہو سکی، کیونکہ ذہنی کیفیت جسمانی کیفیت پر حاکم ہوتی ہے۔ ناممکنات کبھی واقعہ نہیں ہوتے۔ پچھلے واقعے کی طرح ہر ایک واقعہ 74 سال کی عمر میں بھی جوان ہونے کو ممکن ثابت کرتا ہے، اور اس مثال کی اصلیت اس بات کو واضح کرتی ہے کہ فرسودگی قانون کے مطابق نہیں، اور نہ یہ فطرت کی ضرورت ہے، بلکہ یہ ایک بھرم ہے۔ لامحدود کبھی شروع نہیں ہوا اور نہ یہ کبھی ختم ہوگا۔ عقل اور اس کی اشکال کبھی فنا نہیں ہو سکتے۔ انسان بدی اور اچھائی، خوشی اور دکھ، بیماری اور صحت، زندگی اور موت میں جھولتا ہوا پینڈولم نہیں ہے۔ شمسی سال کے مطابق عمر کی درازی جوانی چھین لیتی اور عمر کو بدصورتی فراہم کرتی ہے۔ سچائی اور حقیقت کا منور سورج ہستی کے ساتھ وجودیت رکھتا ہے۔ جوان مردی اس کی ابدی دوپہر ہے جو ڈوبتے سورج سے دھیمی ہوتی جاتی ہے۔ جسمانی اور مادی کی طرح خوبصورتی کا عارضی فہم دھندلا ہو جاتا ہے۔ روشن اور ناقابل تسخیر تعریفوں کے ساتھ روح کے نور کو مسرور فہم پر طلوع ہونا چاہیے۔ عمروں کو کبھی خاطر میں نہ لائیں۔ تاریخی اعداد و شمار ہمیشہ کی وسعت کا حصہ نہیں ہے۔ پیدائش اور موت کے اوقات کار مردانگی اور نسوانیت کے خلاف بہت بڑی سازشیں ہیں۔ وہ سب جو اچھا اور خوبصورت ہے، اسے ماپنے اور محدود کرنے کی غلطی کے سوائے انسان 60 سالہ زندگی کا زیادہ مزہ لے گا اور پھر بھی اپنی ذہنی قوت، تازگی اور وعدے کو قائم رکھے گا۔ لافانی حکمران کے ماتحت انسان ہمیشہ خوبصورت اور عظیم ہوتا ہے۔ ہر آنے والا سال حکمت، خوبصورتی اور پاکیزگی کو عیاں کرتا ہے۔ ہم سب کو یہ سیکھنا چاہیے کہ زندگی خدا ہے۔ خود سے سوال کریں، کیا میں ایسی زندگی جی رہا ہوں جو اعلیٰ اچھائی تک رسائی رکھتی ہے؟ کیا میں سچائی اور محبت کی شفافیہ قوت کا اظہار کر رہا ہوں؟ اگر ہاں، تو دوپہر تک راستہ روشن ہوتا جائے گا۔ آپ کے پھل وہ سب کچھ ثابت کریں گے جو خدا کا ادراک انسان کے لیے مہیا کرتا ہے۔ اس خیال کو ہمیشہ کے لیے اپنا لیں کہ یہ روحانی خیال روح القدس اور مسیح ہی ہے جو آپ کو سائنسی یقین کے ساتھ اس شفا کے قانون کا اظہار کرنے کے قابل بناتا ہے جو پوری حقیقی ہستی کو بنیادی طور پر ضرورت سے زیادہ اور گھیرے میں لیتے ہوئے الہی اصول محبت پر بنیاد رکھتا ہے۔ اب میں میر بیکر ریڈی کی جانب سے چرچ مینول میں دیے گئے روزانہ کے 3 فرائض پڑھوں گا۔ روزمرہ کی دعا۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ ہر روز یہ دعا کرے، تیری بادشاہی آئے، الہی حق، زندگی اور محبت کی سلطنت مجھ میں قائم ہو اور سب گناہ مجھ سے خارج ہو جائیں، اور تیرا کلام سب انسانوں کی محبت کو وافر کرے اور ان پر حکومت کرے۔ مقاصد اور اعمال کا ایک اصول۔ نہ کوئی مخالفت، نہ ہی کوئی محض ذاتی وابستگی مادری چرچ کے کسی رکن کے مقاصد یا اعمال پر اثر انداز ہونے چاہیے۔ سائنس میں صرف الہی محبت حکومت کرتی ہے، اور ایک مسیحی سائنسدان گناہ کو رد کرنے سے، حقیقی بھائی چارے، خیرات پسندی اور معافی سے محبت کی شیریں آسائشوں کی عکاسی کرتا ہے۔ اس چرچ کے تمام اراکین کو سب گناہوں سے، غلط قسم کی پیشن گوئیوں، منصفیوں، مذمتوں، اصلاحوں، غلط تاثرات کو لینے اور غلط متاثر ہونے سے آزاد رہنے کے لیے ہر روز خیال رکھنا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے۔ فرض کے لیے چوکسی۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ وہ ہر روز جارحانہ ذہنی آرا کے خلاف خود کو تیار رکھے اور خدا اور اپنے قائد اور انسانوں کے لیے اپنے فرائض کو نہ کبھی بھولے اور نہ کبھی نظر انداز کرے۔ اس کے کاموں کے باعث اس کا انصاف ہوگا، وہ بے قصور یا قصوروار ہوگا۔